بعض دفعہ احناف میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل حدیث کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اہل حدیث کی رائے 100% درست ہے, مگر صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ کے لیے زبردستی اہل حدیث کو کیا قرار دیں گے. میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک اہل حدیث عالم سے حنفی کا مناظرہ ہو رہا تھا. اس مناظرے میں اس حنفی عالم نے ایک ثقہ تابعی کو گمراہ قرار دیا, حالانکہ وہ تابعی تمام مکاتب فکر کے نزدیک قابل احترام ہے, مگر مناظرہ جیتنے کے لیے اس ثقہ عالم پر الزامات لگائے, کیونکہ الزامات تو ہر ایک پر لگے ہوئے ہیں نا, یہ ایسا تھا, یہ ویسا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ حنفی عالم ہے, اس نے اتنے بڑے جلیل القدر تابعی کو گمراہ فاسق قرار دے دیا, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ فاسق, لیکن چونکہ پبلک کو تو نہیں پتا ہوتا, پبلک تو بیوقوف بن گئی. پبلک کو کیا پتا ان تابعی کا محدثین کی نظر میں کیا مقام ہے. جرا تو ہر ایک کی مل جائے گی نا. آپ نے کسی کی مخالفت پہ کتاب لکھنی ہو تو کہیں سے بھی اٹھا کے جیسے امام ابو یوسف کے بارے میں انجینئر علی مرزا کا ایک کلپ ہے, بہت مغلظات ہیں, اس نے وہ جو امام ابو یوسف کے مخالف میں جو لوگوں کے اقوال ہیں وہ نقل کیے, حمایت والے نقل. تو ایسے تو امام بخاری پر بھی جرا مل جائے گی آپ کو, امام احمد پہ بھی مل جائے گی. تو جرا کسی پہ بھی کرنا چاہو تو راستہ صرف عبداللہ بن مبارک وہ شخصیت ہیں جن پہ کوئی جرا منقول نہیں ہے. تو جرا کسی کی بھی مل جائے گی, دیکھا جاتا ہے کہ یہ جرا قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے. تو ان حنفی تھے, حالانکہ وہ دیوبندی تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کی واٹ لگا دی راوی کی, حالانکہ وہ ثقہ راوی ہے. ایک دفعہ رفع الیدین پر ایک مناظرہ ہو رہا تھا, ایک دیوبندی عالم نے کیا حرکت کی, ابن جریج کو کہا کہ انہوں نے 70 مرتبہ مطع کیا ہے, لہذا ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے. ارے میں نے کہا ابن جریج بخاری مسلم کا متفق علیہ صحیح راوی ہے, اس کو کیسے ضعیف قرار دے دیا. انہوں نے کہا مطع تو کیا ہے نا 70 دفعہ. میں نے کہا مطع کیا ہے نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے, اس کی بیس پر محدثین نے ان کی حدیث کو مسترد نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ بات تو آپ جانتے ہو, میں جانتا ہوں, پبلک تو نہیں جانتی. بات آ رہی سمجھ میں. تو یہ خیانت بعض اہل حدیثوں میں بھی ملے گی, بعض بریلویوں میں بھی ملے گی, بعض دیوبندیوں میں بھی, سب میں ہے یہ. تو وہ تو کہیں بھی ہو تو کیا ہے, وہ غلط ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال پر. تو اس کی بیس پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کلپ دیکھے کہ یار یہ خام خام ہے تو آپ نے سب کو غلط قرار دیا. تو فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, صدیوں سے حکومت میں رہا ہے, 700 سال تک دنیا پہ فقہ حنفی رائج رہا, بہت سارے, سب جگہ نہیں. احناف نے اگر اپنا مسلک پھیلانا ہوتا, احناف قانون کی زور سے باقی مسلکوں پر پابندی لگا دیتے, مگر احناف نے ایسا نہیں کیا. بلکہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حنفی کوئی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے, عدالت میں جاتا ہے اور جج شافی مذہب کو فالو کر رہا ہے, تو وہ جج کا فیصلہ حنفی پر نافذ ہوگا. اس مسئلے میں حنفی کو اپنا فقہ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ جج جو فیصلہ کرتا ہے قرآن و سنت میں اس کو فالو کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, کیونکہ حکومت کی اطاعت فرض ہے نا. تو اتنا بڑا مائنڈ رکھا ہے. تو اب دیکھو کیسے مغلظات نکالے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کو کسی فقہ حنفی کی کسی کتاب میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو اول تو بسا اوقات خامی ہوتی نہیں ہے, آپ کو اپنی کم علمی کی وجہ سے لگ رہی ہوتی ہے. اور اگر خامی ہے تو بھائی ہم اس کو فالو نہیں کرتے. ہم نے کب کہا ہے کہ فقہ حنفی کو قرآن یعنی عین قرآن اور عین حدیث ہی ہے, وہ اس میں کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, مگر وہ مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے جو آپ کے اجتہاد سے 1000 گنا بہتر ہے, مگر خطا کا امکان بہرحال ہے. تو اگر کوئی خطا ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے.